الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہ ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم آج پورا آدھا ماشاءاللہ قرآن شریف کمپلیٹ کر لیں گے، اور آج سورہ بنی اسرائیل شروع کرنی ہے، 15واں سپارہ ہے یہ۔ اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ اہل مکہ معجزے مانگے جا رہے تھے بار بار، اور اس بارے میں ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اب اتمام حجت ہو چکا، اب مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کیونکہ ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تھے، تو اس بارے میں ہدایت کے بارے میں 8 آیات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس میں دلوں کی بات ہے، یعنی کہ دلوں کا تنگی کے وقت میں دل کا تھم جانا، اپنے نفس پر کنٹرول بتایا گیا ہے، اپنی حدوں کی حفاظت بتایا گیا ہے، اور سورہ کہف میں جتنے بھی قصے آنے ہیں ان سب کا مطلب ہی تقریباً یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو تھام لیا تھا۔ اور جو اس کی آیت نمبر 10 آئے گی، الحمدللہ وہ ایک اسپیشل دعا بھی ہے، جب وہ آئے گی تو پھر بتاؤں گے۔ بنی اسرائیل شروع کرنی ہے ہم نے، یہ مکی سورہ ہے، اور ہجرت سے صرف 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ بہت اس کے یعنی کہ خصوصیات ہیں اس کی، جس میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ مدینہ میں کیونکہ مسلمانوں کا یہودیوں سے واسطہ پڑنا تھا، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہ یہودی کیسے ہیں۔ اس میں ہجرت کا تذکرہ بھی ہے، اور کیونکہ مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آنا تھا، اس لیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیسکس، اسلام کی جو بیسکس ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، 10 جو آئیں گے اصول، اور اس میں اصول ثلاثہ کا بھی ذکر ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے مکی سورہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ قرآن 60 ٹائمز آیا ہے، لیکن صرف اور صرف بنی اسرائیل سورہ میں ہی 16 دفعہ آیا ہے۔ شروع کرتے ہیں اب اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں سفر معراج کی بات ہے، اور واقعہ پورا ہوگا، لیکن اس کے جیسے ہی سفر معراج کی آیات ہیں، اس کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ عام الحزن تھا، آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں عام الحزن کیا تھا۔ جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور پھر وہاں کچھ مشاہدات بھی کروائے جنت اور جہنم کے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، جو اس کی ڈیٹیلز پڑھنا چاہتا ہے اسراء اور معراج کی تو وہ پڑھ لے۔
یعنی کہ اب اس سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے اس آیت سے، کہ جب ہم دکھی ہوں، ہم پریشان ہوں، ہم بیمار ہوں، ہم اپسیٹ ہوں، کوئی دکھ پریشانی غم کوئی مصیبت ہو، تو ہماری معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے. تو ہمیں نماز سے مدد لینی ہے، نماز کی طرف رجوع کرنا ہے. آگے جو آیات آ رہے ہیں، دنیا میں عزت دین پر عمل کرنے سے ملتی ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. وکیل نہ بنانا یعنی کہ کارساز نہ بنانا جس پر انسان توکل کرتا ہے. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے کہ ان کو 2 بار بنی اسرائیل کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ فساد عظیم برپا کرو گے. قرآن مجید میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اسرائیلیات سے مفسرین نے اس کی ڈیٹیلز لی ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے اس کی ڈیٹیل. بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دکھائی جا رہی ہے. آغاز اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذکر سے کیا ہے. ٹھیک ہے بھئی، یہ وہ جو باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. یہ ابھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. ان کی باتوں میں سچائی ہے. اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ بتا کے اہل مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اب ہم نے یہاں کیا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی سرکشی سے بچائے اور سرکش لوگوں میں شامل نہ کرے. آمین ثم آمین. کیونکہ سرکشوں کی سزا ہولناک ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبہ کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. اب ہوا یہ تھا کہ 2 بار تو تباہی ہو ہی چکی تھی، آشوریوں کے اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر جو نازل ہوئی تھی تباہیاں. لیکن ان میں کچھ لوگ اس یہودوں میں ایسے بھی تھے جو خیر پر قائم تھے، دعوت دینے والے تھے. پھر جو بچے کھچے یہ لوگ تھے تو انہوں نے پھر متحد کیا، تبلیغ کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں بھلائی دیکھی تو پھر ان کی مدد بھی کی، مال اور اولاد دونوں چیزوں سے. اگلی آیت ہے، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. اس وقت بھی ان کا بے تحاشا قتل عام ہوا تھا، اور ایسے کہ جیسے دنیا سے یہودی ختم ہی ہو جائیں تھے. یہ سزا تھی جو بنی اسرائیل کو دوسرے عظیم فساد کی پاداش میں دی تھی. یعنی کہ اپنی مرضی کرنا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، یہ فتنہ برپا کرنا، یہ عظیم فساد ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. اب خطاب تو یہاں بنی اسرائیل کی طرف ہے، لیکن انفیکٹ یہ خطاب کفار مکہ کی طرف ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرتناک پہلو بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا.
اور کیونکہ مدینہ میں اور اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مدینہ میں کیونکہ اب یہودیوں کے ساتھ سابقہ پیش آنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کو مدینہ کے یہودیوں کے لیے بھی تمہید کے طور پہ کہ اگر انہوں نے مدینہ کے یہودیوں نے اب ایسا کیا تو جیسے پہلے یہودی کر چکے تھے اور ان کے ساتھ ہوا تھا، ان یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اب ہم نے کیا اس سے سبق لینا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے ہی ہدایت اور رہنمائی لی جا سکتی ہے. جو نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور مسلط کر دیتا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے. اگلی آیت ہے 9. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. بے شک. اب دیکھیں اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے قرآن ترازو کا کام کر رہا ہے. بھئی جو بھلے کام کریں انہیں بشارت دے، جو برے کام کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کو یقیناً ہمیں اپنا نیویگیٹر بنانا ہوگا. جیسے کہیں جا رہے ہوں اور غلط راستہ مڑ جائیں تو وہ فوراً بولتے ہیں کہ رائٹ مڑو یا لیفٹ مڑو، جو بھی. تو اسی طرح اگر قرآن کو پکڑ لیں، اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، تو جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں یا راستہ بھولنے لگتے ہیں تو قرآن ہمیں فوراً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے انشاءاللہ. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اگلی آیت ہے انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہ ہم اپنی ذاتی زندگی سے دیکھیں کہ ہمیں عجولہ نہیں ہونا چاہیے. عاجل اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز میں جلدی مچانا. آرام سے کام کریں، سکون سے کام کریں، چاہے گھر کے کام ہیں چاہے شریعت کے کام ہیں. جلد بازی میں انسان کا نقصان ہوتا ہے. اور چاہے کوئی غم مصیبت بھی کیوں نہ آ گئی ہو تو ہمیں اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا. اسلام کی جو حدود ہیں ان حدود کے اندر ہی رہ کر کام کرنا ہے. یا ہمیں یہ دعا بھی کر لینی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آیت نمبر 12 ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کرو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. یہاں دن اور رات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی ترتیب سے آتے جاتے ہیں، اور اس سے مراد ظلمت اور ہدایت بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ہدایت کی روشنی جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ اس روشنی کی کوشش کرتے ہیں ضلالت کی تاریکی کو دور کرنے کی، اور یوں یہ سوچیں ایک دوسرے کا پیچھا کرتی ہیں. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کوئی برائی ہوئی تو وہ قسمت کی وجہ سے تھی. نہیں، انسان کی اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی برا شگون نہیں ہوتا، کوئی بدبختی نہیں ہوتی، کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ انسان کی اپنی مرضی سے اپنے اعمال کی وہ ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اور کھلی کتاب کی طرح، یعنی کہ ہماری جو یہ نامہ اعمال ہے یہ ایک کتاب کی طرح ہے. ڈیلی رات کو اس کا جب ہم سوتے ہیں اس وقت اس کا صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے اور صبح اس کا اگلا پیج کھول دیا جاتا ہے. جو ہم پورا دن اعمال کرتے ہیں وہ سب اسی پر لکھے جاتے ہیں، اور نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات. انسان خود بھول جاتا ہے لیکن نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جاتی ہے. اگر ہم یہ بات سوچ لیں نا کہ ہمارے پیج پہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے تو پتہ نہیں سارا دن ہم کیسے گزاریں. اچھا سا بہترین انشاءاللہ. ہم ہدایت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہدایت لینی ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے ڈیلی صبح سے شام تک کیئرفل زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ.
آیت نمبر 15 ہے، اور جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یہ کنفرم بات ہے، ہر ایک کو اپنا بوجھ روز محشر خود اٹھانا ہوگا۔ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی کسی قوم کو عذاب دینے کی، حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے، یعنی کہ حجت تمام اس طرح ہوتی ہے کہ انبیاء اور کتابیں آتی ہیں اور وہ بہت محنت کرتے ہیں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ آیت 16، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ بگاڑ سب سے پہلے امیر لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے موسٹلی بگاڑ آتے ہیں۔ 17، دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ساری ہم نے پیچھے عذاب کی آیتیں پڑھی ہیں، اور جب بھی ہم آیات پڑھیں ایسی جو عذاب سے متعلق ہوں تو فوراً دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کتاب کے ذریعے ہدایت دے دے، عذاب سے نہ دینا۔ جو قومیں کتابوں سے ہدایت حاصل کر لیتی ہیں تو وہ بخش دی جاتی ہیں، یعنی کہ معمور ہوتی ہیں، اور جو قومیں کتاب سے ہدایت نہیں لیتی تو اللہ کے عذاب کے جھٹکوں سے پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ آیت 18، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی کہ عجلت کا، جلدی کا، دنیا کو کہا گیا ہے عاجلہ، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دنیا چاہے دینا چاہیں۔ کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو خواہش مند ہو آخرت کا اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ آیا ہے کیونکہ ناپائیدار ہے، جلدی ملنے والی چیز، خواہش، لیکن آخرت کے لیے سعی کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ کوشش، اور وہ بھی ایسی کوشش جیسی آخرت حاصل کرنے کے لیے جنت کے لیے کرنی چاہیے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی کہ دنیا والوں کو بھی اور آخرت مانگنے والوں کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا یعنی سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا چاہنے والوں کو تو ملتی ہی ملتی ہے کیونکہ وہ چاہ ہی دنیا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آخرت چاہ رہے ہوتے ہیں دنیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، جیسے گندم کے ساتھ بھوسا فری میں ملتا ہے، ان کو آخرت کے ساتھ دنیا فری میں ملتی ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ بے شک۔ اب اس آیت کے بعد 10 کمانڈمنٹس شروع ہو رہے ہیں، یہ اس میں تورات انجیل میں بھی تھے اور یہ قرآن میں بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ابھی مدینہ میں ریاست بننی تھی اسلامی، تو اس لیے یہ احکامات یہاں آئے ہیں۔ اس کے شروع میں بھی توحید ہے، اس کے رکوع کے، اور آخر میں بھی توحید ہے، اور درمیان میں یہ وہ ہے۔ اب میرے خیال میں میرا تو ختم ہو گیا۔ نیکسٹ انیکا، میں بھابی بسم اللہ آپ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، پہلا کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کے فوراً بعد سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ والدین کی خدمت، اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے۔ ان میں ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم حکم ہے، ان کو ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ یعنی کہ تیسرے نمبر پر ہمیں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے جو ہے ان کو اولیت دی جائے جب بھی آپ کوئی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات یا کچھ بھی آپ کرنے لگیں تو اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ ان کو پہلے نمبر پر رکھیں، اور اس کے بعد مسکینوں کو، اور اس کے بعد مسافروں کو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، اور زیادہ خرچ کرنا جسے تبذیر کہتے ہیں۔ جیسے تبذیر ہوتی ہے، جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے کہ نہیں، جو کسان ہوتا ہے بس وہ پھینکتا چلا جاتا ہے اور بیج جو ہے وہ گرتے چلے جاتے ہیں زمین میں۔ اسی طرح جو فضول خرچ ہوتا ہے جب وہ اپنا مال اڑاتا ہے تو وہ بیج کی طرح اڑاتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یا پھر ناجائز امور پر خرچ کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیں اگلی آیت میں کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیجا خرچ کرنے والے کو شیطان سے مماثلت دی ہے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ اگر کوئی مماثلت شیطان کے ساتھ ہے تو وہ اس سے بچے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے، یعنی کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یعنی کہ اگر آپ ماں باپ کو مالی سپورٹ نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس اتنا جو ہے وہ ماں باپ کی نہیں، سوری، رشتہ داروں کی مالی استطاعت کا فقدان ہے، اور آپ کے پاس اتنا رزق کھلا نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکیں، غریب رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی، تو پھر معذرت جو کرنی ہے وہ بڑی عمدگی اور نرمی سے کرنی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کا جو ہے وہ لہجہ اپنایا جائے، ترشی اور بد اخلاقی کا نہ اپنایا جائے۔ یہ رشتہ داروں اور مسکینوں کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ تو انسان کی ذمہ داری ہے، وہ اس میں آتے ہیں۔ اگلی آیت 29، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ اگر نہیں ہے اتنے وسائل کہ آپ رشتہ داروں کی مدد کر سکیں تو پھر نرمی سے ان کو انکار کریں، اور اب اس آیت میں انفاق کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور یہ کہ انسان نہ تو بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پر خرچ نہ کرے، اور نہ ہی فضول خرچی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر بے دریغ خرچ کرتا چلا جائے، یعنی کہ جو ایک درمیانہ راستہ ہے اس کو اپنانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی یہ اللہ کی مصلحت ہے جسے وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے جس سے مشکل گزارا ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ 40 دن تک جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھر گوشت یا ایسی کوئی چیز وہ نہیں کھا پاتے تھے۔ 40 دن بہت بڑی بات ہوتی ہے،
عام طور پہ صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں، اور بہت ہی مفلسی کا یعنی کہ وہ ٹائم تھا، اور تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس حال میں رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے اور خاندانی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، جس سے ہمیں جو ہے وہ منع نہیں ہے، جو ایک جائز طریقے سے آپ کرتے ہیں، لیکن اس کو قتل کر دینا یعنی کہ وہ جو ہے اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بڑی ہی بری راہ ہے۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو اسلام میں ان کو پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جاتا ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ اور اس کے اسباب سے بھی بچو، مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے کلام کرنا، یا عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلنا تاکہ وہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور ان سب بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اب ناحق قتل اور جو ہے وہ قتل کر دینا، دو چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی میں امن اور سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، مرتد ہے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، اور ناحق قتل کے اندر اگر یعنی کہ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قتل جو آپ نے جان بوجھ کے یہ قتل، اس میں یہ ہے کہ جو مقتول کے وارث ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا حق دیا جاتا ہے۔ اب مقتول کے ورثہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ چاہے قتل کے بدل قتل چاہتے ہیں وہ تو بھی ان کی مرضی ہے، اگر معاف کر دینا چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ دیت لے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کی مرضی ہے۔ تین یعنی کہ صورتیں ہیں، اگر قتل ہو جائے تو وہ قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، اور دیت بھی لے سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ ورثاء کا ہوگا، اس میں جج یا گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور جہاں قتل کی اجازت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، شادی شدہ زانی اور مرتد، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع ہو جائے اور وہ شعور کی عمر تک ابھی نہ پہنچے جو یتیم جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہی آپ اس کا مال اڑا دیں۔ اور اس آیت کے ساتھ ہی جہاں یتیم کے مال کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدے کا ذکر کیا کہ وعدے کو پورا کرو، کیونکہ جب آپ اتھارٹی ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر، جیسے کوئی یتیم آپ کے انڈر ہے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس نے مجھ سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، تو اس لیے اس مال کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے اگر کسی یتیم کا مال جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ آیت ہے، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ پوچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی کہ آیت بڑی کلیئر ہے کہ جس چیز کا نالج نہ ہو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اور یا اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔
جیسے آج کل کے ہمارے زمانے میں بہت سی توہمات آ گئی ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو دن اچھا نہیں گزرتا، یا اس مہینے میں شادی کرنی چاہیے اور اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اکڑ کر چلنے سے، اور پراؤڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل سخت ناپسند ہے۔ قارون کو بھی اسی بنا پر اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھساک دیا گیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ کہ تو چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو چاہے گی بھی تو ان پہاڑوں کی لمبائی ایک تمثیل یعنی کہ بیان کی گئی ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سخت ناپسند چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ باتیں اس وحی کی ہیں جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور رائندہ درگاہ ہو جائے۔ مطلب یعنی کہ ملومن مدہورہ، ملومت مطلب ملامت، اور مدہورہ دھکے دینا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ساری آپ کو وحی کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ان سب باتوں سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہی یعنی کہ توحید سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت ہی بڑا بول رہے ہو۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے وہ اپنے لیے یعنی کہ بیٹے اور فرشتوں کو وہ اب اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز پر کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے گھٹیا تصور کرتے تھے، یعنی کہ تم نے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کی۔ اول تو ظاہر ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کہنا ہی بہت بڑا بول ہے، لیکن اگر تم نے کہا تو تم نے وہ گھٹیا چیز جو تم لینا پسند نہیں کرتے تھے، جن کو تم زندہ دفن کرتے تھے، وہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کی، تو یہ بہت ہی قولا عظیمہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ صدق اللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو واضح نصیحت، اس کی جو آیات ہیں ان میں واضح نصیحت سے، دلائل سے، امثال و واقعات سے، ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا کفر اور شرک اتنا بڑھ چکا ہے نا کہ یہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ مزید اسے بھاگتے ہیں دور۔ آگے ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ یہ تو ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے یا وہ بھی شریک ہوتے تو وہ یقیناً جیسے ایک بادشاہ ہے دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ اور قوت حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈتے، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے، اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے۔ آگے ترجمہ ہے، وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بلندتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ آگے ترجمہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ ہم سب کے نالج میں ہی ہے، صبح آپ جب اٹھتے ہیں کیسے چرند پرند اور صبح آوازیں آ رہی تھی، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ ان کی آواز نہیں پہچان، اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بے شک وہ نہایت حوصلے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بے شک، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔
اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں، ڈاٹ یعنی کہ پہلے تو اگر وہ نہیں ہدایت پاتے، ان کو بار بار سمجھایا گیا ہے، پھر اس بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر ایک پردہ آ جاتا ہے اور کانوں میں وہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے نہ سنتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ اس قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، تب بھی جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کی اتباع کرتے ہو وہ تو جادو مارا شخص ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے بھی وہ بار بار یہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کی، وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو، یعنی تم جو بننا چاہو کہ ہم اس سے ہارڈ چیز بن سکتے ہیں وہ بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دوبارہ اٹھا کر زندہ کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ کہیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلائیں گے، یعنی مذاق اڑائیں گے، استہزائیہ طور پہ سر ہلائیں گے اور کہیں گے وہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو، یعنی کہ قیامت یا وہ عذاب جو وہ طلب کرتے تھے۔ جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو، یعنی انہیں ایسا لگے گا جب وہ قبروں سے اٹھیں گے کہ یا جو دنیا میں موجود تھے کہ دنیا کی زندگی تو یا ایک شام تھی یا ایک صبح تھی بس۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، یعنی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بھی ہے کہ گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں کفار مشرکین کے سے خطاب کرتے ہوئے، تاکہ ان کے دل بھی شاید اگر وہ ہدایت پانا چاہیں تو آپ کی نرمی سے مخاطب کرنے سے وہ مائل ہوں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جب بات کریں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کس سے کیا بات کرنی ہے وہ اس کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ پہلے تھرڈ پارے کا جو سٹارٹ تھا وہ بھی بالکل وہی تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں بھی یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ کو رسالت کے لیے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ملا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس کو جس پر فضیلت دے۔ آگے ترجمہ ہے، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کا۔ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تھا کہ کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، بس لیکن وہ ایسا ہوا کہ جن مسلمان ہو گئے، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ جنوں کے سابقہ دین پر ہی قائم رہے۔ اب وہ جن جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے تھے، اور یہ لوگ جو گمراہی میں ہی بھٹکتے رہے۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ جب کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے اور ان کو معجزہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے تھے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر
ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائے۔ آگے ترجمہ ہے، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نے تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش ہی بنا دیا، یعنی جو کمزور عقیدہ لوگ تھے وہ اس سے فتنے میں پڑ گئے، اور اس درخت زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ زقوم کا درخت جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہنم میں ہے اور جہنمیوں کا کھانا ہے۔ استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ 61 آیت سٹارٹ ہوتی ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائک سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ 62 آیت ہے، پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پہ فضیلت دی، اور اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیچ خنی کر ڈالوں۔ بیچ خنی کا مطلب ہے کہ اس کے قدم جو ہیں سلامتی کی راہ میں اکھاڑ پھینکوں۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اگلی آیت ہے 63، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی ہے، جہنم کی بھرپور جزا ہے۔ اور تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجا لگا۔ یعنی یہاں پہ یہ اس آیت میں شیطان کو ڈاکو سے تشبیہ کی گئی ہے، جو کسی بستی پر مطلب سواروں کے ساتھ اور پیدل چلنے والوں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد ہے کہ وہ سارے جن اور انسان جو مختلف شکلوں اور حیثیتوں کے ساتھ ابلیس کے ساتھ اس کے مددگار ہیں۔ اور یہاں پہ جو یہ اولاد کے ساتھ سانجا لگانا ہے، یہ اس طرح سے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے انسان اپنے اولاد پہ پہلے تو مال کا ہے کہ وہ سارا جو کماتا ہے وہ غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس نے محنت سے کمایا ہوتا ہے، لیکن وہ غلط جگہوں پہ جب وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ظاہری بات ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ وہ اولاد مطلب اتنا ہوتا ہے، اولاد اس کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی پرورش میں بہت ایفرٹ کرتا ہے، لیکن اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ بری کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ وہ شیطان بھی اس کے باپ کے جیسا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے وہ غلط جو تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آگے ہے اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اس کا یعنی اس کو غلط امیدیں دلا کر اسی جھوٹی توقعات سے کہ یہ آگے چل کے جیسے بچے بڑے ہو کے تمہارے مطلب ہم جیسے دنیا میں سارے گھسے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے یا کچھ بھی، مطلب اگر مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، صرف مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، اور دین کے لیے بھی اپنا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہم جب غلط امیدیں غلط جگہوں پہ کرتے ہیں تو وہ توقعات باندھنا ہی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے بے شک۔ اگلی آیت ہے تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر جی آپ کی آواز گونج رہی ہے، تھوڑا سا مائک ٹھیک کرو۔ میں آواز کم کرنے کی کوشش۔ آواز سلو بھی ہے اس کی، وہ تو چلو ہم تیز کر لیتے ہیں لیکن گونج بھی رہی ہے، تیز کرنے سے اور وہ زیادہ تیز کرنے میں گونج رہی ہے نا، اس لیے۔ اچھا ابھی ٹھیک ہے بھابھی؟ ابھی بھی تھوڑا ویسے ہی ہے۔ آپ نے منہ کے بالکل قریب رکھا ہوا ہے؟ جی وہ آتا ہی یہاں پہ ہے۔ یا پھر جب آپ بول رہی ہیں نا تو آپ یہ ہینڈ فری ہٹا دیں اور ڈائریکٹ موبائل میں بولیں۔ چل ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں اب اور غلط ہو گئی ہے۔
भाभी उस हो गया, हैंग हो गया जाएगी। सॉरी। अच्छा, तो आगे पढ़ती हूँ। तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्तियां चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। हकीकत में ये है कि तुम्हारे हाल पर निहायत मेहरबान है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट ये इसकी तशरीह है कि मोमनों से कहा जा रहा है कि माशी, मदनी और इल्मी और ज़हनी सलाहतों को बरूए कार लाकर अल्लाह के फजल का फ़ायदा उठाओ। जो आगे 67 है, जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो इस एक के सिवा दूसरे जिनको तुम पुकारा करते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो कि खुदा कभी खुशकी पर ही तुमको जमीन में घुसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम इससे बचाने वाला कोई हिमायती न पाओ? ये सारी क्लियर हैं, इसलिए इसकी तफसीर में नहीं जा रही। और क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं है कि खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो उससे तुम्हारी इस अंजाम की पूछगछ कर सके? ये तो हमारी अनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी, इन्हें खुशकी और तरीब में सवारियां अता की और इनके पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया, अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर नुमायां फ़ौक़ियत बख्शी। अगली आयत है, फिर ख्याल करो इस दिन का जबकि हर इंसानी ग्रोह को इसके पेशवा के साथ बुलाएंगे, यानी कि उनके लीडर्स या जिनको वो लोग मानते हैं। क़यामत वाले दिन उनके साथ बुलाया जाएगा। उस वक्त जिन लोगों को उनका अमाल नामा सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़े और इन पर जरा बराबर जुल्म ना होगा कि जब जिनके अमाल नामे उनके सीधे हाथ में दिए जाएंगे वो तो बहुत खुश होंगे, सबको दिखाते फिरेंगे कि देखो हमारे अमाल नामे कितने अच्छे हैं, और जिनके अल्लाह माफ करे जिनके लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे तो वो छुपाएंगे अपने पीछे कि किसी को मतलब दिखाएंगे नहीं शर्मिंदगी के मारे ना। और आगे आयत है 72, और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा तो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधों से भी ज्यादा। कि जो एक तो अंधे होते हैं दुनिया में, लेकिन वो सही रास्ते पे होते हैं तो वो अंधापन तो कुछ नहीं है, लेकिन जो जानते बूझते हम बातें मतलब हमें दीन का पता है फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते तो वो ज्यादा बुरा है उस अंधों से जो वो अंधे देख नहीं सकते और सीधे रास्ते पे होते हैं। अगली आयत है 73, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से इस कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात करो। यहाँ पे जैसे कि काफिर जो है आपको फितने में डालने की हर तरह से कोशिश कर रहे थे, कोई लालच दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, यहाँ तक कि एक दिन हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दिन उमैर बिन खलफ और अबू जहल और बहुत से साथ में दूसरे कुरैशी जो थे जमा होकर आपके पास आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम बस ना मतलब हमारे बुतों को हाथ लगा दो, हमारे मबूतों को हाथ लगा दो तो हम तुम्हारे मजहब में शामिल हो जाएंगे। तो ये था और रसूल को था कि सारे मुसलमान हो जाएं, तो उनके दिल में कुछ नरमी सी पैदा होने लगी, तो जिस पर ये आयत उतरी थी। और ये अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि मतलब वो चाहते थे कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से जो बातें घड़कर अल्लाह ताला के साथ मंसूब करते हैं। तो आगे इसका है, अगर तुम ऐसा करते तो वो तुम्हें अपना दोस्त बना लेते कि वो लोग फिर तुम्हारे वो पक्के दोस्त हो जाते, और बाइद ना था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम इसकी तरफ कुछ ना कुछ झुक जाते। कि सारा कुछ अल्लाह की करम नवाजी से हुआ कि रसूल पाक बचे रहे सारी चीजों से। अगली आयत है, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरा अजाब का मजा दिखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का, फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार ना पाते। यानी इसके दो तरह से मतलब है कि एक तो ये कि जब जज़ा बड़ी होती है तो सज़ा भी बड़ी होती है,
اور دوسری یہ کہ جب ہمیں جیسے فار ایگزامپل دین کا علم ہے اور پھر ہم اللہ معاف کرے انسان بھٹک جاتے ہیں تو اس کی سزا زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو اس انسان کے جس کو اتنا علم نہیں ہے. اور آگے آیت نمبر 76 ہے، اور یہ لوگ اس بات پہ بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. اس میں یہ ایک مشن کوئی ہے جو اس وقت تک تو صرف ایک دھوکی نظر آتی تھی، مگر 10-11 سال کے بعد 10-11 سال کے اندر ہی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی. اس سورت کے نزول پر ایک ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال جانے پر مجبور کر دیا، اور اس پر 8 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. پھر 2 سال کے اندر اندر سرزمین عرب جو تھی مشرکین سے پاک ہو گئی، اور جو بھی اس ملک میں رہا مسلمان بن کے رہا. اگلی آیت ہے، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو سب رسولوں کے معاملے میں ہے، ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا. ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. یعنی سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے اس کو قتل کیا یا جلاوطن کیا پھر وہ زیادہ دیر اپنی جگہ ٹھہر نہ سکی، پھر یا تو خدا کے عذاب ہی سے آ لیا یا کسی دشمن قوم کو اس پہ مسلط کر دیا گیا یا خود کسی نبی کے جو ساتھیوں تھے اس سے مغلوب ہو گئے. صدق اللہ العظیم. اگلا رکوع آپ کا نہیں تھا؟ اچھا میرا 9-10 تھا. یہ دونوں ہو گئے ہیں. اچھا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے. آگے یہ دعا آ رہی ہے، فَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور کہیے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر. اور کہیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اس میں نائلہ بھابی کچھ ایکسپلین کرنا والا، ایکچولی میں نے یہ رکوع دیکھا ہی نہیں تھا. نائلہ بھابی جی اس میں تھوڑا کچھ بتانے والا ہے تو آپ بتا دیں پلیز، میں نے یہ دیکھا نہیں تھا نا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ضرور بتائی جائے. صحیح، چلیں اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. جی اور کریں. وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی یہ یہودی سوال کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ روح کیا ہے. آپ کے تو یہ آیت اتری تھی کہ آپ انہیں بتا دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا. بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے. یعنی تمہارا علم، تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا، تمہارا علم تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے. یعنی یہ حضرت وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو اس نے علم آپ کو دیا ہے اسے بھی واپس لے لے، سلب کر لے، یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب ہی سے مٹا دے.
سو سوائے آپ کے رب کی رحمت کے بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ وہ آپ سے اپنا علم واپس نہیں لے رہا بلکہ اس نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے البتہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا، مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کرے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں، یعنی ہماری زبان میں کتاب لاؤ۔ اتنی ساری باتیں، مطلب کچھ بھی کر لو لیکن ہم نے ایمان نہیں لانا۔ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں، بشر رسول ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 94۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ اب ہر دور میں ہوا یہ ہے کہ جاہل لوگ جو ہے اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو کفار مکہ بھی یہی مطالبہ کرتے تھے کہ رسول تو کسی فرشتے کو ہی ہونا چاہیے۔ تو آگے اس کی دلیل دی گئی ہے جو کہ بہت اہم ہے، ترجمہ ہے، ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اب رسول کا کام ہے ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا۔ انسانوں کے لیے فرشتے کیسے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ انسانوں کے لیے تو انسان ہی نمونہ ہونا چاہیے۔ اور لیٹ سے اگر فرشتہ آ بھی جاتا ہے تو یہی لوگ پھر کہیں گے کہ اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اور ضروریات ہیں، تو یہ تو اچھے کردار کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے تو بچے ہیں، کھانا پینا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمارا اور اس کا کیا مقابلہ۔ آگے ہے ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آخر کار اسی کو کرنا ہے، اس لیے بس اسی کا جاننا اور دیکھنا کافی ہے۔ آگے ترجمہ ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اور ان کی اللہ کی آیات کا انکار کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ان لوگوں کی بخیلی کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں اپنے رحمت کے خزانوں کی کنجیاں اللہ دے بھی دیتا تو وہ کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ اور پھر آگے نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے جو کہ آخری رکوع ہے اس سورہ کا، بنی اسرائیل کا۔ تو جیسا کہ یہ سورت ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوئی تھی تو اس کا خاص اسلوب یہ ہے کہ
کی ابتدا اور آخر میں ایک خاص ربط ہے. یہاں پر سٹارٹنگ بھی جیسے بھابھی نے کیا تھا کہ سٹارٹنگ بھی حضرت موسیٰ کے ذکر سے ہوا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب دی، اور اینڈ بھی بنی اسرائیل کے ذکر سے ہوا ہے. شروع رکوع میں مصر سے نجات کے بعد جب یہ جزیرہ نما سینا کے حالات بتائے گئے ہیں جب وہاں سے یہ نکل آئے تھے، اور اس لاسٹ رکوع میں مصر میں جو واقعات درپیش ہوئے وہ بتائے گئے ہیں. تو آگے ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. یہاں پھر کفار مکہ کو معجزات کے مطالبے کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ تیسرا جواب ہے. کفار کتنے تھے کہ کفار کہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم یہ اور یہ کام کر کے نہ دکھاؤ. جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے فرعون کو ایسے ہی صریح معجزات 1 2 نہیں پے در پے دکھائے گئے. پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا، اور اس سے یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے معجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا. اور وہ جو 9 نشانیاں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے سورہ راف میں بھی گزر چکی ہیں، اور اس کی جو 2 نشانیاں ہیں وہ ابتدائی میں ان کو دے دی گئی تھی، جس میں عصا کا جو اژدھا بن جاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ید بیضا تھا جو مطلب یہ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا. اور پھر باقی 7 نشانیاں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں دی گئیں، جس میں جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا ہو جانا، اور پھر یہ کے بعد دیگر طوفان ہے، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا. آگے ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. یہ وہی خطاب ہے جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. اسی صورت میں یہ قول پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازا تھا. آگے ترجمہ ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا یعنی قیامت کا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. یہاں پہ قرآن پاک کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے، اور پھر آگے ترجمہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. یہ مخالفین کے اس شبے کا جواب ہے کہ اللہ میاں کو پیغام بھیجنا تھا تو پورا پیغام بیک وقت کیوں نہ بھیج دیا؟ کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ جو حالات کی مناسبت سے آیات نازل ہوں اور لوگوں کو سمجھ آئے. آگے ترجمہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. یعنی قرآن کو سن کر وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں کیا گیا تھا وہ آ گیا ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، سب لوگ آیت سجدہ کر لیں. سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اللہم انی لک اسجد فقربنی الیک. آگے ترجمہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو
پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ یہ جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے اللہ کا نام تو ہم نے سنا تھا مگر رحمان کا نام تم نے کہاں سے نکالا؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، ساری خوبیاں ساری صفات صرف اسی کے لیے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہاں پہ ابن عباس کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور بعض اوقات گالیوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے نہیں تھا، مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔ البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکے کے سے حالات دوچار ہونا پڑے تو انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، جو سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آیت ہے، اور 5 انداز سے اس میں اللہ کی توحید اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے، یہ پہلی بات ہے جو بیان کی گئی، یعنی ساری حمد ساری شکر صرف اللہ ہی کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، یعنی کسی کو اپنی اولاد نہ بنایا۔ پھر تیسری ہے نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، یعنی پوری دنیا کا تنہا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتباں ہو، یعنی اس کا کوئی ولی دوست کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ ہم دوست کیوں بناتے ہیں کہ ہمیں مشکل وقت میں وہ کام آئے گا، اور کبھی اس دوستی میں ہم ناجائز بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اور اس کی بڑائی، ترجمہ آگے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، یعنی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ صرف کہنے سے بڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم جو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ پہلے درجے کی ہے، لیکن پر اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے جو پارلیمنٹس ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے عدالتوں میں اس کی بات مانی جائے، اور ہر کام اور ہر قانون کتاب و سنت کے مطابق بنایا جائے۔ یہ 5 اسلوب جو ہیں وہ توحید پر بیان ہوئے اس آخری آیت میں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام پہلے رکوع کی 9ویں آیت سے ماخوذ ہے، اور اس کا نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے، اور 5 نبوی سے کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک چلتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب واقف ہیں کہ سورہ کہف کی اہمیت کے تعلق سے جمعے کے دن، جمعے کی شب ہو یا جمعے کا دن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تلاوت کی تلقین فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے گا جو اس سورۃ کہف کو کے پڑھنے کا معمول بنائے گا۔ پوری سورت کی تلاوت کری جائے تو یہ تو مطلوب ہے، البتہ کبھی کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو تو ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لی جائے، آخری 10 آیات کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے اس کا ذکر۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، ان میں بڑی مماثلت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی، سبحان سے آغاز تھا، اور سورہ کہف میں الحمدللہ سے آغاز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے تعلق سے ذکر تھا، اور ایک ہجرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف فرمائی تھی، اور اس میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کی ہجرت کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک بڑا اہم موضوع جو اس سورۃ مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کے شرک کی نفی، یعنی مادہ پرستی کا شرک کیا ہے۔ اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور مسبب الاسباب کو بھلا دیا جائے، ظاہر کو سب کچھ سمجھا جائے، اصل حقائق کو پس پش ڈال دیا جائے۔ اب آج ایک عظیم اکثریت جو ہے اس دجل یعنی دھوکے، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، اس کا شکار ہو کر اس ظاہر پرستی کے فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے جس کو مٹیریلزم کہا جاتا ہے۔ اس مٹیریلزم کا اور دجالی فتنے کا بہت زبردست توڑ ہے جو سورہ کہف میں 4 واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، جس میں نمبر 1 ہے اصحاب کہف کا واقعہ، نمبر 2 ایک باغ والے کا واقعہ، نمبر 3
موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ، اور نمبر 4 ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ۔ یہ 4 واقعات بڑے قیمتی ہیں اس دجل یعنی فریب کو چاک کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ 3 کلمات بھی بڑے پیارے آئیں گے، جس میں الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ اور انشاءاللہ، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ٹائم کی شارٹ کی وجہ سے میں نے بہت شارٹ کر دی اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا رکوع جو ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ اس رکوع میں جو بیان کیا گیا ہے، جو زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے اور بڑی زیب و زینت دی گئی ہے۔ اس میں اس دنیا کو بڑی کشش دی ہے اور یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل بھی کرتی ہے۔ اب یہ ہم انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی یہ چکا چوند میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جائیں، یا دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کے بجائے آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دیں۔ تو دنیا کا انجام کیا ہے؟ صرف فنا ہو جانے والی ہے۔ تعریف، ترجمہ ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، یعنی کہ مضامین سادے ہیں، سمجھنا بہت آسان ہے۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ایک اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی کہ جو اللہ سے کسی اولاد کو منسوب کرتے تھے کہ بیٹا ہے اللہ کا، یہ تو اس میں عیسائی بھی تھے، یہود اور مشرکین عرب بھی تھے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس پر تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چاہت رکھتے تھے کہ یہ سب قبول کر لیں، یہ سب باتوں کو مان لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت فرماتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان مت جھوکو ان کے پیچھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے زندگی کیوں دی ہے؟ بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ یہ ہمارا ٹیسٹ کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس لیے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی حشر برپا ہو جائے گا اور قیامت کا دن۔ یہاں ہم دعا کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسان حساب کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کنبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں پہ عربک میں ایک لفظ یوز ہوا ہے، رقیم۔ رقیم ایک رائے ہے کہ یہ کسی بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ ایکا یعنی اقبا اور فلسطین کے درمیان واقعہ تھی، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ رقم کر دینا، یعنی وہ تختیوں پر ان کے حالات لکھے گئے تھے، وہ تختیاں شاید یہاں مراد ہے، اب واللہ عالم۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اب یہاں پہ اللہ کے حضور التجا ہو رہی ہے کہ اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، ہم تجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا، فی الحال ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے معاملات میں آسانی فرما۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، یعنی بہت طویل عمر کے لیے اللہ نے ان کو سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا ہے کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا تھا، تو انہوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اب یہاں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی اللہ پر ایمان کے لیے استقامت کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے ہدایت بھی فرما دی ہے، اور جب بندہ طلب اور تڑپ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق بھی دیتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے دل کو اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل
کل ہی جب بات کریں گے، یعنی کہ یہ اعلان توحید ہو رہا ہے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تو بالکل بیجا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ قوم کو سمجھا بھی دیا، اعلان توحید بھی ہو گئی، استقامت کا مظاہرہ بھی کر دیا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں مشورہ کر کے ہجرت کا ارادہ ہو رہا ہے. اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. یعنی کہ اسباب اختیار کریں گے، لیکن نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ مسبب الاسباب پر ہوگی، یعنی توکل اللہ کی ذات پر ہو. اللہ نے کیا اہتمام فرمایا؟ ایک بڑے غار میں پہنچے اور کیسا کیسا اہتمام فرمایا اللہ نے فرمایا ان کے لیے. اب آپ پڑھیں گے آگے. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھو کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک تو بڑا غار، یعنی کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور ایک کھلی جگہ پر. لیکن دھوپ کو اجازت نہیں تھی دھوپ کو کہ وہ ان کو ڈسٹرب کرے، ان کی نیند میں خلل پیدا ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سورج نکلتا ہے، روشنی بھی آتی ہے، اس کی تپش کسی انسان کو ستاتی بھی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، پریشان بھی کر سکتی ہے، لیکن اس دھوپ کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی نیند میں خلل پڑے. یہ اللہ کا حکم تھا نا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی کہ آگے اللہ فرما رہا کہ یہ میری نشانی ہے کہ دھوپ ڈسٹرب نہ کرے انہیں، تو یہ بھی میری ایک نشانی ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. یہ آیت جو ہے، یہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے اس آیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس میں ہدایت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. تو جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم. ایک منٹ. اچھا، اس میں لفظ آیا نا کہ وہ چند نوجوان تھے. فتح ایسے نوجوان کو کہتے ہیں جس کی ایج 15 سے 19 سال ہو، یعنی کہ 20 سال کا بھی نہ ہو. یہ اتنے ینگ بچے تھے. اور ایک اور خاص بات کہ میں نے کہا تھا دلوں کی بات آئے گی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی کہ مضبوط کر دیے ان کے دلوں کو، جما دیا اس بات پہ کہ دنیا چھوڑ جاؤ اللہ کی خاطر. نیکسٹ. جی اگلا رکوع ہے، اس کی تھوڑی سی تمہید ہے کہ اس میں سابق کہف کی جو وہ توجیہ بیان کی گئی ہے اس رکوع میں. یہ صورت جب نازل ہوئی جب مکہ کے لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی مسلمانوں پر، اور مزاحمت کی سبھی مزاحمت کی شدت اختیار کر لی تھی. مزاحمت بھی شدت کی ہوتی تھی، مگر یہ جب تک ہجرت حبشہ واقعہ نہیں ہوئی تھی، جب یہ مسلمانوں کو سورہ کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بلند کی جائے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس سے پہلے بھی کیا کیا کچھ کرتے رہتے تھے. اصحاب کہف بھی اس توحید کے قائل تھے جس کی دعوت بھی قرآن یہ پیش کر رہا ہے، اور ان کو ایک مدت تک ان کو سلائے رکھا، اور یہ بھی دوبارہ جینے کی ایک حجت ہے. ارشاد ہے کہ اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے لوگوں کو ان کے حال پر آگاہ کر دیا تاکہ اللہ کے وعدے اور قیامت کے آنے کی سچائی کا انہیں علم ہو جائے. اور اس زمانے میں قیامت کے آنے میں کچھ شکوک و شبہات تھے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے. پس اللہ نے صدیوں تک ان کو سلائے رکھا اور اصحاب کہف کو جگا کر قیامت کے ہونے اور جسموں کو دوبارہ جینے کی حجت کو واضح کر دیا. آگے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی وہ جب سو رہے تھے تو تب بھی آنکھیں کھلی بھی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جاگ ہی رہے ہیں. اسی لیے وہاں پہ کوئی دیکھنے بھی نہیں گیا ان کو کہ وہ لوگ یہی ڈر کے مارے بھاگ نہ جائیں. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے کو
وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ یعنی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک ہم اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں سے وہ اٹھ کے غار میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے، لوگوں سے بچنے کے لیے۔ اب لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور آگے کے لوگ یہاں پہ عیسائیت کا دور درہ شروع ہو چکا تھا۔ آگے ترجمہ ہے، اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چنوا دو اور ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی یہ لوگ ان سے مل کے ڈر کے مارے واپس آ گئے تھے غار میں، اور پھر ایسے ہو گئے تھے جیسے دوبارہ سے آ کے لیٹ گئے، اور وہ اس ٹائم ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے موت دے دی تھی۔ پھر ترجمہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، جب ان سے پوچھا، کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں آگے سے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع ہے۔ ترجمہ، اور دیکھو اس چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ اس آیت کو ہم اپنے اوپر اس طرح لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہم بالکل یقین اور وثوق کے ساتھ ہمیں اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک ہم انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہ کریں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کریں گے، اور اللہ کی طرف سے اگر ہدایت ہوگی، ہماری رہنمائی ہوگی تو ہم یہ کام کر سکیں گے، ادروائز یہ کام جو ہے وہ اس میں برکت بھی نہیں ہوگی اور ہمیں ایسا کام کرنا بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، اور آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہ بس وہ بحث ہی ہے کہ وہ کتنے سال رہے، اس کے بارے میں ہم کسی کو بھی کوئی صحیح طرح علم نہیں ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرو گے۔ اب اس آیت میں نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار مکہ کی خاطر انہوں نے کچھ قرآن میں رد و بدل وہ کر دیتے یا کوئی اس طرح کی بات سے ان کو منع کیا جا رہا ہے، بلکہ دراصل وہ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس طرح کی جب باتیں کرتے تھے تو بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے، لیکن اصل مقصد کفار کو یہ بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی کرنے کے مجاز نہیں ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے پہنچا دیتے ہیں جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ اگر تو کفار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اس دین کو جوں کا تو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اگر اس کو ماننے کے وہ ماننا چاہتے ہیں تو مانے، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے
کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جو غرور میں مبتلا ہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ خوبی یا اس کے اندر کوئی خاصی خصوصیات ہیں اور اس پر وہ فخر کر رہا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے اس عمل کی وجہ سے غافل ہے، تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افتراءات و تفرید پر مبنی ہے، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں ہم پہلے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کا قیام ہے۔ اگلا رکوع ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے پر انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ جی جی، یہ آپ نے کرنا تھا تیسرا رکوع بھی؟ بھابھی یہ تیسرا نہیں، یہ دوسرا ہی ہے، 16-17 ہے میرے اوپر۔ ایک اوکے، منٹ میں چیک کرتی ہوں۔ یہ اگلا یہ پچھلا بھی آپ نے کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بھابھی یہ ایک منٹ میں چیک یہ کروں اسی کا میرے ہی پاس۔ ہے بھابھی۔ ہاں جی، یہ میرا ہی ہے، میں نے پڑھا ہے نا اس لیے میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اوکے اوکے، اچھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ اس واقعے میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ زیادہ مل گئی تو اس نے یہی سمجھ لیا کہ بس یہ میرے پر بہت زیادہ کرم ہے، جس طرح دنیا میں مجھ پر اتنا زیادہ کرم ہوا ہے اسی طرح مجھے آخرت کی فکر نہیں کرنی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح راضی ہوگا اور مجھے سب کچھ دے دے گا۔ اس میں اس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے اگلا ترجمہ ہے، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک آدمی پورا بنا کر کھڑا کیا رہا؟ میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب تجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ اس میں وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی، اور اس آیت کو ہم اپنے اوپر بھی لیں کہ جب بھی ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں یا کوئی بھی چیز جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہے تو اس میں ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی اور کی بھی کوئی چیز ہمیں پسند آ جائے یا ہمیں دل کو اچھی لگے تو اس پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو آگے ہے، اس کا آسمان سے کوئی آفت بھیجے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین پر اتر جائے تو پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو ٹیٹوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار صرف خدائے برحق کوئی ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ اچھا سسٹرز، یہیں ختم کرنا ہے 6 بجے کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہے، یا پھر کنٹینیو کریں؟ ورنہ دین تو ہمارے پاس ہے، ہم 20
बीच में रोजे मेरा था तो ख्याल है स्टॉप कर देते हैं नाला भाभी, ओके ओके ठीक है। बाकियों से भी हाँ। पूछ लें वो क्या कहती हैं। नहीं सही है क्योंकि छोटे बच्चों वाली माओं के लिए मुश्किल करना है। है तो यहीं पे रुक जाते हैं। जी कल इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। इंशाल्लाह दिन है हमारे इंशाल्लाह। पास इसलिए कह रही हूँ। ओके सुब्हानक इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलाग। या अल्लाह या रहमान या रहीम या इलाहुल आलमीन, तमाम हाजरीन महफिल पर अपनी रहमतों की ख़ास अल्फाज बारिश करना। या अल्लाह हम सब के अहवाल दुरुस्त फरमा दे, हमारे दिलों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। या अल्लाह दीन के रास्ते हमारे लिए आसान फरमा दे, हिदायत याफ्ता रहनुमा बना दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करना, हम सबको वहाँ भी इकट्ठा करना। या अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। मेरे मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। इस रमज़ान की सारी बरकतें, रहमतें, इज़्ज़तें, शान समेटने की तौफीक अता फरमा, हिम्मत दे। या अल्लाह हमारे क़याम व सियाम को कबूल फरमा ले, हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपने यहाँ शर्फ़ कबूलियत बख्श दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाना, जो हयात हैं उन्हें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदगी अता फरमा, जो वफ़ात पा गए उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। हमें अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बना और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बना। या अल्लाह हमारे बच्चों का हामी और नासिर होना, उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाना, कभी भटकने ना देना। या अल्लाह मेरे बच्चों को सही रास्ते का इल्म देना, बहुत इल्म देना, सही रास्ते का इल्म देना। अपने काम के लिए चुन ले। या अल्लाह हमारे बच्चों को चुने हुए बंदों में शामिल कर ले। या अल्लाह हमारे शोरों के साए हमारे सरों पर सलामत रखना, इन्हें दुनिया में इज़्ज़त दे, आखिरत में इज़्ज़त देना। इनके दिलों में हमारे लिए नरम गोशे डाल दे और हमारे दिलों में इनका एहतराम। या अल्लाह सब खैर लिख दे, चुल दी खैर, कुल दी खैर, आलम इस्लाम दी खैर, पाकिस्तान दी खैर, हमारे मैके की ससुराल की खैर, हमारे दोस्तों की खैर, हमारे हमसायों की खैर, ख़ास तौर पे मेरी इन कुरान की सब दोस्तों की खैर। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानी वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।